السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ٹاپک ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کی تفسیر میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبروں کو بشر کہنا ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کرام کو بشر کہنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی سورۃ بقرہ میں مردوں کو جلانے یعنی کہ زندہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 49 کی طرف۔ آیت نمبر 49 میں وہ عہد ہے جو اللہ نے کتب سابقہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، اور کچھ میں بیان ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا اللہ کریم نے تمام اولاد انبیاء سے لیا کہ وہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور دوسرا عہد وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ محسوس ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں، اور تیسرا عہد وہ ہے جو تمام علماء کرام سے لیا گیا یعنی کہ وہ حق کو نہ چھپائیں۔ اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ زمین اور آسمان بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنوں کو زمین میں سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ تو آگے ہے آیت نمبر 46۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء جملہ مسمات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء گرامی یعنی کہ ان کے نام وغیرہ بتا دیے، ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا بذریعہ الہام۔ ٹھیک ہے، الہام آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے اس کو الہام کہتے ہیں۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو وہ اسی بنا پر کیا تھا کہ علم کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل تھی، لیکن فرشتوں نے انکار کیا۔ ایک فرشتے نے خاص طور پہ انکار کیا، اور وہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کوئی اور مخلوق ان سے زیادہ عالم پیدا نہیں فرمائے گا، اور خلافت کے حقدار صرف وہی ہیں یعنی کہ صرف فرشتے ہی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف اور تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو۔ تو وہ جن کا فیصلہ کرنا ہو ان کے بارے میں ان کو جاننا چاہیے، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلیں اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ آج مٹھو ہمارا کس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اوکے جی، خدا حافظ۔ آپ مٹھو کو دیکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔